درود پاک پڑھ لیجیے آپ حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی باب العلم کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ مصطفیٰ نے مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ علی اس کا نام ہے جو حسین کا باپ ہے، حسن کا باپ ہے، اس کا نام ہے جو نبی رسول اعظم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ علی اس کا نام ہے جو رسولوں کے سردار کا بھائی ہے، جس کے لیے نبی نے فرمایا علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے آگے جو یہ خصوصی جملہ لگایا جاتا کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے حضور سب صحابہ کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جاتا ہے لیکن علی کے آگے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علی کے سامنے یہ خصوصی جملہ اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ علی جب سے دنیا میں پیدا ہوا تب سے ساری زندگی تک کبھی ایک بھی گناہ علی سے سرزد نہیں ہوا، علی سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، اور علی نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو کم نہیں کیا، کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ علی تو اس کا نام ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو 3 دن ہو گئے آنکھ نہیں کھولی۔ آپ کی والدہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ یہ میرا بیٹا یہ 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی۔ مصطفیٰ جان رحمت سامنے آئے، آنے کے بعد جب علی کے چہرے کو دیکھا اللہ کی قسم علی نے آنکھیں کھول دی۔ جب دنیا میں آ کر علی نے آنکھیں کھولی تو چہرہ محمد مصطفیٰ کا دیکھا، محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں دے دی، جب چوسا تو زبان مصطفیٰ کی چوسی۔ وہ علی حسین کا باپ علی وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نبیوں کے سردار کی زبان چوس کر جوان ہوا ہے، اس کو علی کہتے ہیں، جس کے لیے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کا من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ تو اب ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کے مولا محمد مصطفیٰ ہے تو آدم علیہ السلام کے مولا علی مرتضیٰ ہیں۔ اب ثابت ہو گیا کہ حضرت نوح کے مولا محمد ہیں تو حضرت نوح کے مولا علی بھی ہیں۔ 1,24,000 انبیاء و مرسلین کے اب جتنے صحابہ اکرام ہیں ان سب کے مولا محمد مصطفیٰ ہیں تو علی مرتضیٰ ہیں۔ علی اس کا نام ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ علی کے لیے فرمایا۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو نسبت ہارون کو موسیٰ کے ساتھ ہے، صرف میرے بس سوا اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں۔ علی نبی نے جن کے لیے نبی نے فرمایا علی کا اور میرا ہاتھ عدل کے معاملے میں ایک جیسا ہے، جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے علی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ نبی فرمائے میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اس کو علی کہتے ہیں۔ علی اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ طرح طرح کے امام تمام لوگ آئے، انہوں نے کتابیں لکھی، لکھنے کے بعد کسی نے ایک بہت بڑا مولوی ہوا جس نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان میں اتنی شدید گستاخی کی جس کا بیان کرنا ممکن نہیں، اتنے گندے الفاظ اس نے کہے۔ دوسرا مولوی اٹھا، اس نے امام حسین کو باغی کہا۔ ایک مولوی اٹھا تو اس نے رسول اعظم کو خطاکار کہا۔ ابھی تازہ واقعہ 1-2 سال پہلے کا، ایک مولوی پاکستان کا جس نے نبی کی چہیتی بیٹی، جن کے لیے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میں قرآن ہوں تو یہ میری تفسیر ہے، میں نور ہوں تو یہ میری تنویر ہے۔ اس فاطمہ کے لیے نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جس سے راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس سے میری بیٹی فاطمہ ناراض ہوتی ہے اس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ ایک ابھی 1-2 سال پہلے بتائیے ایک بظاہر بہت بڑے مولوی نے یہ کہا تھا کہ فلاں موقع پر فاطمہ خطا پر تھی معاذ اللہ۔ ارے جس نے نبی کی بیٹی کے لیے یہ کہہ دیا کہ وہ خطا پر تھی، یہیں سے وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ ان سے خطا ہونا ہی نہیں ہے، وہ نبی کی بیٹی ہے جن کا نام فاطمہ ہے، اور ان سے یہ کہا جائے کہ صاحب فلاں موقع پر وہ خطا پر تھی۔ اور عالم یہ ہے کہ اس سیدہ فاطمہ کی شان میں
گستاخی کرنے والے مولوی کو اگر غلط کہا جائے تو اس کی دفاع میں تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب مولوی صحیح کہہ رہا ہے. کیوں صحیح کہہ رہا ہے؟ کہ صاحب فلاں جگہ کے فلاں صاحب بہت بڑے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ صاحب اس مولوی نے صحیح کہا. ارے فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب اگر کہہ دیں کہ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ فلاں فلاں صاحب نبی نہیں ہے, نہ یہ رسول ہیں, نہ یہ اہل بیت کے امام ہیں جو ان کی بات پر حجت قائم ہو جائے گی کہ اگر یہ کہتے دن ہے تو دن ہے, یہ کہتے رات ہے تو رات ہے, یہ کہتے دوپہر ہے تو دوپہر ہے. ہم نہیں مانتے. جو فاطمہ کے خلاف زبان بھونکے گی ہم اس کو آوارہ کتا کہیں گے, ہم مولوی نہیں کہہ سکتے. جو حسین کے خلاف زبان کھلے گی نہ اس کا دنیا میں کوئی ٹھکانا نہ آخرت میں کوئی ٹھکانا ہوگا. جو سیدہ فاطمہ کے لیے زبان مخالفت میں کھلے گی. آج طرح طرح کے منافق, اور پہچان یہ ہے, منافق کی پہچان 1400 سال میں یہ ہے, اور آج بھی منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ زیادہ اہل بیت کا ذکر کرنے لگے, جب آپ حسین حسین کرنے لگے, جب آپ علی علی کرنے لگے, جب آپ فاطمہ فاطمہ کرنے لگے تو منافق آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. جو آدمی آپ کے خلاف فتوی بازی کرنے لگے, آپ کو رافضی کہنے لگے صاحب شیعوں والے کام کر رہے ہیں, صاحب یہ تو شیعہ ہونے لگے ہیں, ان کے عقیدے شیعوں والے ہو گئے, اللہ کی قسم سمجھ لینا یہ منافق. کل بھی منافق تھے, آج بھی یہ منافق کی پہچان ہے. منافق کی پہچان یہ ہے کہ جو اقرار تو کرے لیکن اظہار نہ کرے. ہم ان کو اہل بیت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لکھنے والوں نے طرح طرح کی روایتیں ابھی کاٹ کاٹ کے لکھی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے فاطمہ کو پاک کر دیا, علی کو پاک کر دیا, حسن حسین سے ناپاکی کو دور کر دیا, محمد مصطفیٰ سے نجاست کو دور کر دیا. یہ اتنے بڑے بڑے کمینے گزرے ہیں, وہ یہ لکھتے ہیں کتابوں میں اور تقریروں میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی راستے سے گزرتے تھے تو ایک بوڑھی عورت ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی. سنا نہیں سنا؟ سب نے سنا. اچھا بتاؤ, کوڑا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کوڑا پاک چیز کا نام ہے یا نجاست کا نام ہے؟ تو جو آدمی یہ کہے کہ میرے نبی پر کوڑا پھینکا جاتا تھا, اللہ کی قسم اس نے قرآن سے انکار کر دیا, کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. رجس کہتے ہیں نجاست کو. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے محبوب میں نے تمہارے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا ہے. رجس کو دور کر دیا ہے تو کوڑا میرے نبی پر آیا کیسے؟ اگر کوڑا کہہ دو کہ میرے نبی پر گرا تو اس نے قرآن کی آیت سے انکار کر دیا, اور قرآن سے انکار کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو منافق علماء حق کو آپ پڑھیے تو وہ صحیح بات بتائیں گے, لیکن جب آپ منافقین کو پڑھیں گے, اور علماء حق کون ہے؟ آپ علماء حق کو کہ آپ امام غزالی کو پڑھیے, آپ امام سیوطی کو پڑھیے, آپ امام بغوی کو پڑھیے, آپ امام طبرانی کو پڑھیے, آپ امام بغوی کو پڑھیے, آپ ابن کثیر کو پڑھیے, شریعت کے تمام امام پڑھتے چلے آئیے, اور سب سے آخر میں شریعت کا امام احمد رضا کو پڑھیے. جب احمد رضا سے آپ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت آپ بتائیے محمد مصطفیٰ آپ کی نظر میں کیا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی سر تابا قدم شان ہے, یہ انسان نہیں, انسان وہ انسان نہیں ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہی. حقیقت یہ ہے, آدھی بات بتائی جاتی ہے, آدھی منافق بولتے بولتے کاٹ دیتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑھیا روز کوڑا پھینکتی تو تھی, لیکن اللہ کی قسم کبھی میرے نبی پر کوڑا پڑا ہی نہیں. وہ پھینکتی تھی لیکن کوشش کبھی اس کی کامیاب نہیں ہوئی. وہ کوڑا کیسے گر جاتا جب اللہ نے وعدہ کیا کہ میں نے اپنے محبوب کو پاک کر دیا. پھر ایک روایت بیان کریں گے, منافق مولوی بیان کریں گے کہ ایک بار علی نے ایک کافر کو پکڑ لیا, پکڑنے کے بعد اس کو پٹک دیا, سینے پر بیٹھ گیا, خنجر کو نکال کر مارنے جا رہے تھے, اس نے علی کے منہ پر تھوک دیا, علی اس کے سینے سے ہٹ گئے, کنارے کھڑے ہو گئے. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس نے کہا تم تو مجھ کو مارنے جا رہے تھے, میں نے تمہارے چہرے پر تھوک دیا تو تم نے مجھ کو چھوڑ کیوں دیا؟ تو علی نے کہا نہیں, پہلے میں اسلام کی خاطر تیرا قتل کرنے جا رہا تھا, اب اگر میں تجھ پر وار کرتا تو یہ میرا غصہ آ گیا تھا, تو نے میرے منہ پر تھوکا تھا, اس لیے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا. صاحب وہ فوراً قدموں پر گرا, اس نے کہا مجھ کو کلمہ پڑھوا دیجیے, ایسا اسلام. یہ بھی آدھی بات, یہ علی کے منہ پر معاذ اللہ تھکوانے والے مولوی, انہی کو ناصبی و منافق مولوی کہا جاتا ہے. کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے, اگر آپ کے سینے پر کوئی شخص بیٹھ جائے, اور جائیے آپ پوری دنیا کے حکیموں ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے کہ کسی دشمن جب کسی کو پکڑتا ہے, کسی کا قتل کرنے آپ جا رہے ہیں, اور اس کو گرا کر سینے پر بیٹھ جائیے, خنجر یا تلوار اس کی حلق پر رکھ دیجئے, اس کے بعد ذرا ایمانداری سے بتاؤ اس کے منہ میں پانی بچے گا؟ اس کے منہ میں راگ بچے گی؟ پھر اس سے کہو تھوکو, ارے کانٹے پڑ جائیں گے, حلق کے اندر اتنی خشک ہو جائے گی, تھوک کہاں سے آیا؟ لیکن یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والے منافق, یہ ان کو تھکوانا ہے معاذ اللہ.
لیکن علی کے اوپر تھوکنا اتنا آسان نہیں، ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ تھوک نجس ہوتا ہے، علی کے چہرے پر اگر پڑ جائے تو قرآن کی آیت سے انکار ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی سے نجاست کو دور کر دیا، تو تھوک نکلنے کے بعد منہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، وہ علی کے چہرے پر پڑ کے چل جائے گا۔ یہ اس طرح کی آدھی آدھی چیزیں کاٹ کاٹ کر اہل بیت کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، لیکن علی اس کا نام ہے جس کے لیے آقا نے فرمایا علی یہ میری مسجد ہے، حالت جنابت میں بھی اس کے اندر میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ علی اس کا نام ہے جو جنگ تبوک کو چھوڑ کر ہر موقع پر آقا کے ساتھ شانے سے شانہ ڈٹا رہا، آقا کے شانے سے شانہ لگا رہا، اس کا نام علی ہے۔ یہ علی کا وہ بھائی ہے جس کا بیٹا، علی کا وہ بیٹا جس نے قربانی دے کر کربلا کے میدان میں یہ بتا دیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ نہ تو بے انصافی میرے باپ کو گوارا تھی، نہ بے انصافی اور نانا کی شریعت سے مخالفت نہ میرے باپ نے کبھی گوارا کی، نہ میں حسین گوارا کرتا ہوں۔ میں 72 کٹوا سکتا ہوں، 72 قربان کر سکتا ہوں، لیکن نانا کی شریعت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ حسین نے اسلام بچا لیا، حسین نے دین کو بچا لیا، حسین نے یہ مجالس، یہ مدارس، یہ مساجد بچا لیا۔ اللہ کی قسم جو مسجدوں میں اذان ہو رہی یہ میرے حسین کا صدقہ ہے۔ یہ جو ملاتیں محفلیں سجی ہیں یہ تارے ٹمٹما رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا دیکھنا بھی، ہماری یہ نگاہ جو کام کر رہے یہ میرے حسین کا صدقہ ہے۔ ہم انہیں کے در کا کھا رہے ہیں، ایک ایک سانس جو لے رہے ہیں یہ حسین کا صدقہ ہے۔ ہم کھا رہے ہیں حسین کا صدقہ کھا رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں یہ حسین کی عطا کی ہوئی کاسے ہیں۔ ہم تو یہ جو زندگی جی رہے ہیں اللہ حسین کے صدقے میں ہم کو دے رہا ہے۔ اگر حسین کل 6 مہینے کے بچے کو قربان نہ کرتا تو اللہ کی قسم آج پتہ نہیں ہوتا ظہر کیا ہے، عصر کیا ہے، مغرب کیا ہے، عشاء کیا ہے۔ نماز پر بڑا اقسام تکرار، نماز عشق میں ایسے ادا کی جاتی جیسے کربلا کے میدان میں میرا حسین ادا کر کے چلا گیا۔ اس حسین کے میں نے بتایا کہ حسین کے والد حضرت مولا علی علیہ السلام کے سوانح حیات کی کچھ باتیں میں نے جن پر میں نے روشنی ڈالی۔ آپ نے سنا کہ مولا علی اس کا نام ہے جس کے لیے میں نے کتاب کے پہلے مصرے پڑھے تھے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی اور آل نبی کی اور صحابہ اکرام کی محبت میں زندہ رکھے، اور انہی کی محبت میں جب موت ہے تو موت نصیب کرے، اور کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو انہی کی محبت میں اٹھیں، اور مولا علی کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا جسے لواء الحمد کہتے ہیں اس لواء الحمد کا سایہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔